اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین چیز بدعت ہے، اور دین میں ہر ایجاد کرتا چیزیں بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے جو تمہیں منع کیے گئے ہیں بچتے رہو تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیوں کو دور کر دیں گے اور تمہیں ایک عزت کی جگہ میں داخل کر دیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے تو وہ اس کو اپنی مرضی اور فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے گا۔ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کے لیے ہمیں ان باتوں کا جاننا ضروری ہے کہ یہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلے شرک باللہ ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت کرنا یا کسی طرح کی عبادت غیر اللہ کے ساتھ کرنا شرک اکبر کہلاتا ہے۔ مثلا غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، اسے پکارنا جیسی عبادات شامل ہے، جیسے مشرکین اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ بعض دوسری چیزوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ اس کو تو بے شک نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ گناہ جس کے وہ چاہے گا بخش دے گا۔ قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے اور جس انسان کی جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے، مگر ہاں حق بات پر، اور نہ ہی زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کو سزا سے سابقہ پڑے گا اور قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کر پڑا رہے گا، اور مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرتا رہے۔ اسی طرح جادو کرنا بھی کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، البتہ شیطان ہی کفر کیا کرتے تھے اور وہ لوگوں کو سحر یعنی جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مہلک امور سے اجتناب کرو۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، بلا جرم کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، اور میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اسی طرح نماز نہ پڑھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اور کفر کے درمیان بس نماز چھوڑ دینے کا فرق ہے، اور دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ ہمارے اور ان کافروں کے درمیان نماز کا معاہدہ ہے، تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا۔ اس کی دلیل میں مذکورہ بالا حدیثیں ہیں، چونکہ حج بھی اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور استطاعت رکھتے ہوئے اس کو ادا نہ کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی بھی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں، تو ان میں سے اف بھی نہ کہنا اور نہ ہی ان کو جھڑکنا، اور ان سے ادب کے ساتھ بات چیت کرنا، اور ان کے سامنے محبت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور کہتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کو نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور بتائیں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں رشتوں کو ختم کرنے والا شخص نہیں جائے گا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ رشتوں کو جوڑنے والا
وہ شخص نہیں جو بدلے میں رشتے استوار کرتا ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں رشتوں کو جوڑنے والا وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتے استوار کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کر لینا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے سیاہ دیکھیں گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری طرف جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوب کرے تو اس کو جہنم اپنا ٹھکانہ سمجھ لینا چاہیے۔ اسی طرح یتیم کا مال کھانا بھی کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ بس اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں اور عنقریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کوئی ان میں سے اپنی پشت اس روز پھیرے گا سوائے اس کے کہ وہ پینترا بدل رہا ہو لڑائی کے لیے یا کسی دوسری فوج کی طرف پناہ لے رہا ہو، تو وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اسی طرح تکبر کرنے والا بھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو حق تعالیٰ کے ساتھ تکبر کرتا ہے تو اس کا ایمان کچھ فائدہ مند نہ ہوگا، جس طرح ابلیس نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا۔ جھوٹی گواہی دینا بھی کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو کبائر میں سے سب سے بڑے گناہوں کو نہ بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اسی طرح پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو بے خبر ہیں، ایمان والیاں ہیں، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قذف یعنی تہمت کے معنی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی عورت یا پاک دامن شریف عورت کے متعلق یہ کہہ دے کہ وہ زناکار ہے۔ جھوٹی قسم کھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹی قسم اس لیے کھائی تاکہ کسی مسلمان بھائی کا مال ہتھیار لے تو وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ سے ایسے حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ اور ایک اور دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے اور والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی نفس کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ اسی طرح ظلم و ستم کرنا، یعنی ظلم کیا ہے کہ لوگوں کے اموال کا ناجائز اور ظالمانہ طریقے سے حاصل کرنے سے ہوتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کرنا، انہیں مارنا پیٹنا اور کمزوروں کے ساتھ زیادتی وغیرہ، یہ سبھی صورتیں ظلم و ستم کی ہیں۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور عنقریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے کہ کیسی جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ظلم و ستم کرنے سے اجتناب کرو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہی تاریکی ہوگا۔ خیانت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو خیانت نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو علاوہ ازیں کہ تم اس کو جانتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس میں امانت داری نہیں وہ ایماندار نہیں، اور جس میں وفاداری نہیں وہ دیندار نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس میں یہ چار صفت پائی جائیں وہ پکا منافق ہوگا، اور جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک صفت ہو تو اس میں نفاق کی ایک صفت ہوگی، اور اسے چھوڑ دے، حالانکہ اسے چھوڑ دے۔ اور ان چار صفات میں سے ایک صفت آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ احسان جتانا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر باطل نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے تین طرح کے لوگوں سے نہ تو بات کرے گا اور نہ ہی انہیں دیکھے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک و صاف کرے گا، اور مزید یہ کہ ایسے لوگ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پہلا وہ شخص جو ٹخنے سے نیچے کپڑے پہنے، اور دوسرا وہ شخص جو احسان جتا کر کسی کو کچھ دے
اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرے۔ تجسس کرنا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَجَسَّسُوا کہ تجسس نہ کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص چپکے چوری لوگوں کی ان باتوں کو سنے جن کا سننا وہ پسند نہ کرتے ہوں تو اس کے کان میں قیامت کے دن سیسا ڈالا جائے گا، اور جس نے جھوٹا خواب بیان کیا اس سے آخرت میں گرہ لگانے کو کہا جائے گا۔ شوہر کی نافرمانی کرنا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو اور انہیں خوابگاہوں سے میں تنہا چھوڑ دو اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تو ان کے خلاف بہانے نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بلند اور بڑا ہی عظمت والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ انکار کر دے اور مرد ناراض ہو کر شب گزارے تو فرشتے ایسی عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ پڑوسی کو تکلیف دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے پڑوسی اس کی اذیت رسائی سے محفوظ نہ ہو۔ مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال پیدا ہونے لگا کہ آپ اس کو وارث بنا دیں گے۔ ناپ تول میں کمی و پیشی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب لوگوں سے ناپ تول کریں پورا ہی لیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہو جانا بھی کبائر گناہ میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو بس کافر لوگ ہی ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اور ہر شخص اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہوئے وفات پائے۔ اسی طرح مسلمانوں کو کافر کہہ دینا، کافر ٹھہرانا، اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہہ کے مخاطب کیا تو ان میں سے کوئی ایک اس کا مستحق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔